قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے۔ ہماری اس وقت اچھی خاصی تعداد علاقے کے عوام کی لوگوں کی ایسی تھی کہ جو مدارس میں بچوں کو مستقل رہائش اختیار کر کے حفظ کروانے کی بساط نہیں رکھتے تھے، ذہن نہیں رکھتے تھے، حالانکہ معیاری نظم اور صحیح جو معیار ہے وہ رہائشی اداروں کا ہی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا کچھ نہیں ذہن تھا، تو ایک بڑی تعداد تھی جن کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے مکتب جائیں، مدرسے جائیں، حفظ کریں اور رات کو گھر واپس آ جایا کریں، تو اس پیش نظر ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ پھر اس میں آگے چل کے ایک اور مسئلہ سامنے یہ آتا تھا کہ بچہ 5 کلاسی پڑھ کے مکتب داخل ہوتا ہے، مدرسہ داخل ہوتا ہے، حفظ کرتا ہے، دوبارہ میٹرک کرنے کے لیے عصری اداروں میں جاتا ہے، اب اس جو انقطاع آیا درمیان میں عصری اداروں میں جانے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو مدارس کی 2-3 سال کی حفظ کے شعبے میں جو محنت ہوئی تھی وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی تھی، وہ بچہ دوبارہ وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا تھا، تو اس لیے ہم نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو میٹرک تک اسی دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں عصری تعلیم میٹرک تک بھی دی جائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام تھا، پہلے 2 سال ہم نے پرائمری اور حفظ کا جو رزلٹ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب اگلے سال سے انشاءاللہ یہی بچے 6 کلاس سے انگلش لینگویج اور پھر اس سے اگلے سال 7 8 اور 7 پھر اس سے اگلے سال 9ویں 10ویں میٹرک کریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ سب آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ ہوگا، آپ حضرات کے دعاؤں کے ساتھ ہوگا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے دست و بازو بنیں، انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد پہ، آپ کی اس بھروسے پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نوری نوری ٹھنڈیاں بابا جدو چلیاں، رحمتہ خدا نے کر آمنہ دے گلیاں، نوری نوری ٹھنڈیاں بابا جدو چلیاں، رحمتہ خدا نے کر آمنہ دے گلیاں، رحمتہ خدا نے کر آمنہ دے گلیاں، سونی گڑی سونا دن سونا او مہینہ ہے، سونی گڑی سونا دن سونا او مہینہ ہے، خوشی کا گانا لبیا مکہ دی مدینہ ہے، خوشی کا گانا لبیا مکہ دی مدینہ ہے، ہر پاس شاید اتنا ہے سب نلو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق دا اور رکھے دیہاں، سب نلو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق دا اور رکھے دیہاں، ساری مخلوق دا اور رکھے دیہاں، سب نلو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق دا اور رکھے دیہاں، ساری مخلوق دا اور رکھے دیہاں، کن فیکون عطا حکم گے چلدا،
ہمیں بھی سوال کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کو ہم پر سوال کرنے کا. میرا ایک سوال ہے پہلے، کہہ لیں گے کیا؟ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ قوم اور سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ بولو. چلو میں سمجھا دیتا ہوں ابھی آپ کو. مجموعی بات کر رہا ہوں، ایک عمومی سب کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا چلیے اور چیزیں چھوڑ دیں، جن 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے انہی کو لے لیتے ہیں. فطرانہ، زکوٰۃ، قربانی کی کھال، انہی 3 چیزوں کو لے لو. آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ 3 چیزیں 100 میں سے کتنے بندے ہیں جو باقاعدگی سے دیتے ہیں؟ اگر میں ریشو نکالوں مجموعی طور پر تو میرے خیال میں 100 میں سے 90 بندے یہ 3 چیزیں نہیں دیتے. کیا خیال ہے جی؟ میلوں بہانوں سے جان چھڑا لو. 10 بندے ایسے ملیں گے جو یہ تینوں چیزیں باقاعدگی سے دیتے ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی کی کھال. لیکن ان 10 میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو عمران خان کے چاہنے والے ہوں گے تو وہ یہ تینوں چیزیں اس کے شوکت خانم کو دیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو عیدی کے عقیدت مند ہوں گے، وہ عیدی میں جا کر جمع کروا دیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے محلے کی کسی بیوہ یتیم کو جا کر یہ تینوں چیزیں دے آئیں گے. اب یہ چیزیں ڈیوائیڈ ہونی شروع ہوئی تو ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے مدرسے کے کھاتے میں کتنی رہی، مدرسے کے حصے میں کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی. میرے خیال میں اگر ان 10 کو ڈیوائیڈ کرے تو مدرسے کے حصے میں 2-3 ہی بچے. بھائی ایسا ہی ہے. ان 3 میں یہ 3 چیزیں مدرسے کو دی. بتائیے ہر ہفتے دی؟ بولو. ہر مہینے دی؟ ہر 6 ماہ بعد دی؟ کتنے عرصے بعد؟ 1 سال کے بعد 100 میں سے 3 بندے یہ 3 چیزیں اگر مدرسے کو دے بھی رہے ہیں تو بتاؤ ایمان سے یہ تعاون کہلانے کے حقدار ہے یہ چیز؟ بولو. اچھا میں تھوڑا اور آسان کر رہا ہوں. یہ 20 روپے والا نوٹ اور 5000 روپے والا نوٹ آپس میں کوئی رشتہ دار لگتے ہیں نہیں لگتے؟ شکلیں ملتی ہیں کافی، ایسا ہے. یہ دونوں اکٹھے ہو گئے نا، یہ گپ شپ ہوئی ان کی آپس میں. جب جدا ہونے لگے نا تو 20 والے نوٹ نے 5000 والے سے پوچھا یار بڑا مزہ آیا گپ شپ کر کے، آئندہ کبھی ملنا ہو تو ایڈریس بتاؤ ورنہ. تو 5000 والا نوٹ کہنے لگا کہ جناب میں ہر ایرے ویرے ندھو خیرے کو منہ نہیں لگاتا، آج کل تو بالکل نہیں لگاتا. مجھ سے ملنا ہو بیریا ٹاؤن میں آؤ، DHA میں آؤ، اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر میں آؤ، کسی امیر بندے کے لاکر میں، تجوری میں، اکاؤنٹ میں، بٹوے میں آؤ. میں بڑے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹوں کو میں اتنی جلدی لفٹ نہیں کراتا. پھر 5 والے نے 20 والے سے پوچھا میرا ایڈریس تو پوچھ لیا، اپنا بھی بتاؤ. تو 20 والا بڑا شرمندہ ہو کے کہنے لگا جناب میں آپ کو کہیں ملوں نہ ملوں، میں مسجد اور مدرسے کے چندے کے ڈبے میں ضرور مل جاؤں گا. میرے آقا سمجھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ آسمان سے اوپر کے حقائق میں ہم سے جھوٹ نہیں کر سکتے، ہم کیسے مانیں آسمان سے نیچے کے حقائق میں آپ جھوٹ کریں گے. میرے آقا نے جو تمغہ دیا یہ تمغہ اس اعزاز کا ذریعہ بن گیا. میرے آقا نے فرمایا من شہد لو خزیمہ وهو حسبہ، خزیمہ اکیلا جو گواہی دے آئندہ سارے صحابوں کی گواہی 1 کے برابر، خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے. 5 خزیمہ قرآن مجید کی آیتیں. میرے حضرات سامعین بولیں گے کتنی ہے؟ 6236. کتنی ہے؟ 6236. 6236 میں سے 6234 آیات جمع ہو چکی ہیں. صرف 2 آیتوں کی کمی رہ گئی ہے. جو کرائٹیریا، جو اصول سیدنا صدیق نے طے کیا، جو کرائٹیریا حضرت عمر نے وضع کیا، جو کرائٹیریا حضرت زید بن ثابت نے وضع کیا، اس کرائٹیریا کے مطابق 6234 آیتیں جمع ہو چکی ہیں. 2 رہ گئی ہیں. ان 2 کو لانے والا اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا نہیں ہے، اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا. جس وقت وہ 1 لے کر آیا دوسرا گواہ کوئی ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا وہاں جس وقت اونٹ کی گواہی پہ حضور نے پوچھا تھا نا تو اس وقت کون بولے تھے؟ حضور خود. وہی آتی ہے. آج حضور نہیں تھے، آج پوچھنے والے خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر نے پوچھا خزیمہ ہم کس طرح قبول کر لیں 2 آیتیں، کس طرح قبول کر لیں، تو اکیلا ہے.
میں نے کہا ذرا جوڑتا دیکھیے گا. اس وقت زندگی میں وحی کے محبت خود نبی بولتے ہیں. آج صدیق کے سوال پہ حضور نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایک بات ذکر کر کے میں اپنے استاد گرامی کو دعوت دوں گا. آپ حضرات سے آج سے 2 سال پہلے ایک بات کا ہم نے عزم کیا, ایک بات کا وعدہ کیا. سرزمین حویلیاں پہ کم و بیش 50 کے لگ بھگ پرائیویٹ سکول موجود ہوں گے. ان کی موجودگی میں آپ نے ہمارے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے, ہماری بات پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی امانت اپنے نونہار بچوں کو ہمارے پاس ادارے کے اندر چھوڑا. 2 باتوں کا عزم ہم نے آپ کے سامنے کیا. ایک انشاءاللہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا, اور صرف رسمی حافظ نہیں مضبوط حافظ قرآن بنے گا. اور دوسرا انشاءاللہ یہ دینی ماحول کے اندر عصری تعلیم حاصل کرے گا. 2 باتوں کا عزم تھا. پہلی بات جس کا عملی ثمرہ آج نے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بحمداللہ 25-26 بچوں نے آپ کے سامنے دستار فضیلت اپنے سروں پہ رکھی. ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تا حیات نے اپنے قرآن کے ساتھ شغف اور دلچسپی ان کی باقی رکھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. دوسری جس بات کا آپ سے وعدہ کیا کہ پرائمری کے بعد سے لے کر میٹرک تک انشاءاللہ 4 سالوں کے اندر عصری تعلیم ہمیں نہ دے اور اس تعلیم سے بہرہ کرے. اللہ کے فضل و کرم, اللہ کی عنایات پہ انشاءاللہ میں اعتماد کر کے کہہ سکتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی محنتوں کا دوسرا پھل, دوسرا ثمرہ آپ کے سامنے دکھائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے. البتہ آج ہمیں ایک چیز کی اپنی قلت کا تنگی کا سامنا کرنا پڑا. ادارے کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی, اس لیے ہم نے ٹاؤن ہال کا انتخاب کیا. لیکن ٹاؤن ہال بھی آج اپنی تنگی داماں کی شکایت کر رہا ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آئندہ سال جو ہمارے پاس پھوپھر محرہ میں ایک ساتھی کی دی ہوئی جگہ ہے, اللہ نے چاہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت استاد محترم کی اللہ نے اگر صحت کی اجازت دی تو انشاءاللہ حضرت استاد محترم سے ہی وہاں باقاعدہ مسجد کا باقاعدہ آغاز کروائیں گے. سب سے پہلے میں اپنے دل کی گہرائی سے ان خوش نصیب, ان سعادت مند, ان عزیز طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا. میں ان کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مولوی محمد عثمان صاحب نے بتایا کہ اس ادارے کے جو اساتذہ ہیں وہ سب سے زیادہ قابل تشکر اور قابل اکرام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے من الجنۃ والناس تک قرآن کریم سینے میں اتارا, اور اس تلفظ کے ساتھ اتارا, اس پروناؤنسیشن کے ساتھ اتارا جو آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جس طرح تعلیم دی تھی. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اپنے مادری زبان میں پڑھتے ہیں. قرآن کریم اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل فرمایا, اور آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو عربی میں پڑھو. یہ اللہ رب العزت کا عجیب و غریب انعام ہے ہم پر کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے, آخری دستور العمل ہے جو آخری نبی پر نازل ہوا ہے, اور یہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ آپ اگر موجودہ دنیا پر اور عالم اسلام پر نظر ڈالیں تو عالم اسلام کے اس وقت تقریباً 56 اسٹیٹ سے آپ کو کسی جگہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ حکومتیں قرآن کریم کی حفاظت کرتی ہوں, اسٹیٹس ریاستیں قرآن کریم کی حفاظت کرتی ہوں. ہمارا ملک اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اور ہر طرح کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے. اس کا ہر سال بجٹ بنتا ہے, لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں کوئی بجٹ کا کوئی حصہ مختص کیا جاتا ہے. لیکن جو کہ اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اس نے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیوست ہو گئی ہے. چھوٹا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اتنی موٹی کتاب, اتنی بڑی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے.
آپ تصور کیجئے کسی اور زبان کی ایسی کتاب اگر آپ کسی بچے کو دماغ میں اتارنا چاہیں تو نہیں اتار سکیں گے. اگر آپ نے کسی طریقے سے کچھ لالچ دے کے کچھ ڈراوا دے کے اتارنے کی کوشش کی اور بچے نے وہ کتاب یاد کر لی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ذہنی طور پر وہ بچہ صحت مند نہیں رہے گا، باؤف ہو جائے گا. لیکن یہ قرآن کریم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ اس کی کرامت ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم یاد کرنے والا بچہ اس کا دماغ اور روشن ہو جاتا ہے، اس کی میموری اور سٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ اور قوی ہو جاتا ہے، اور زیادہ دیر نہیں لگتی، زیادہ سے زیادہ 2.5-3 سال لگتے ہیں. ورنہ میں نے اپنے ان گناہگار آنکھوں سے ایسے بہت سے بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے 6 مہینے میں، اور بعض ایسے افراد کو دیکھا کہ 1 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کیا. ایک بچہ میرے نظر میں 7 سال کا بچہ تھا اور 6 مہینے میں اس نے پورا قرآن شریف حفظ کر دیا.